ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہجری سن 2 میں جنگ بدر لڑی گئی، اور جنگ بدر میں 70 یعنی 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور ان قیدیوں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو کہ بعد میں ایمان لائے۔ جب حضرت عباس کو قیدی بنا کر مدینے لایا گیا تو کسی مسلمان نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی، اور حضرت عباس سے کہا کہ بھلے آدمی، تم ایمان نہیں لائے ابھی تک، اور تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ جب ان کو ایمان نہ لانے پر کسی مسلمان نے ملامت کی تو حضرت عباس نے ان صحابہ کرام کو یہ کہا، ان کنتم سبقتمونا بالاسلام والہجرت والجہاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقی الحاج ونفک العانی ای الاسیر۔ یعنی حضرت عباس نے کہا کہ اگر تمہیں اسلام، ہجرت اور جہاد میں سبقت اور پہل حاصل ہیں تو ہم کو بھی تو مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے پانی لگانے اور پھر کعبے کی خدمت کا شرف حاصل ہیں۔ یعنی ایک طرف حضرت عباس نے اپنے نیک اعمال گنوائے اور دوسری طرف صحابہ کرام کے نیک اعمال گنوائے، یعنی یہ کہا کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم نے اسلام پہلے قبول کر لیا ہے، تم نے ہجرت پہلے کر لی ہے، تم نے جہاد پہلے کر لیا ہے، تو کیا بڑی بات ہے؟ یہ نیک اعمال اگر تمہارے پاس ہیں تو نعمر المسجد الحرام، ہم مسجد حرام کو بنانے والے، آباد کرنے والے ہیں، ونسقی الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ونفک العانی، اور ہم غلاموں کو قید سے چھڑانے والے ہیں۔ تو اگر نیک اعمال تمہارے پاس ہے تو نیک اعمال ہمارے پاس بھی ہیں۔ یہ حضرت عباس نے اسلام لانے سے پہلے یہ جملے کہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ یعنی آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اعمال دونوں طرف ہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی اعمال ہیں اور کفار مکہ کے پاس بھی اعمال ہیں، دونوں کے پاس اعمال ہیں۔ صحابہ کے پاس کون سا عمل ہے؟ اسلام قبول کرنے کا، ہجرت کرنے کا، جہاد کرنے کا۔ اور مکہ کے کافروں کے پاس کون سا اعمال ہے؟ مسجد حرام کو آباد کرنے کا، کعبے کی خدمت کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا، غلاموں کو آزاد کرانے کا۔ اعمال دونوں طرف ہے، مگر اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، دونوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح نہیں ہیں۔ کیوں؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے اے مکے کے کافروں، حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح سے کعبے کی خدمت کرنا اور اس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانا، کیا تم نے یہ نیکیاں ایمان کی طرح قرار دے دی ہیں؟ یعنی یہ برابر نہیں ہیں۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو تمہارا مسجد حرام کو آباد کرنے والا عمل، تمہارا حاجیوں کو پانی پلانے والا عمل، تمہارا غلاموں کو آزاد کرانے والا عمل، یہ سارے عمل برباد ہیں کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے اعمال مقبول ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان موجود ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔